بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم شعبان فقال ذلك شہر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ رواہ النسائی۔ محترم حضرات، سنن نسائی کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نہیں دیکھتا کہ آپ مہینوں میں کسی مہینے میں اتنا زیادہ نفل روزہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ غفلت کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلے، شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، تو حرمت کے حساب سے رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے ہیں اور اس میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ پھر شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ جو فضیلت کا مہینہ ہے، ماہ سیام اور نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں بھی عبادتیں کرتے ہیں۔ بیچ میں شعبان کا مہینہ، اس میں غفلت ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اکثر لوگ اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں عبادات میں، طاعات میں مشغول نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا جب عمل اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، یعنی روزہ اللہ کے پاس جائے میرے اعمال میں۔ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس مختلف اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یومیہ بندے کا عمل اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس، تمہارے درمیان کچھ فرشتے رات میں اور کچھ فرشتے دن میں باری باری آتے جاتے ہیں، اور عصر اور فجر کی نماز میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو رات گزارتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے؟ تو کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کو چھوڑ کر کے آئے ہیں تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یومیہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہفتہ واری بھی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ سے اس کی حکمت پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین و یوم الخمیس، ابو داؤد کی حدیث میں، کہ بندوں کے اعمال ہفتے میں پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ رب العالمین کے پاس جب جائے تو میں روزہ رہوں۔ تو ہفتہ واری پیش ہوتے ہیں، اور سالانہ جب بندوں کے اعمال، سال بھر کے اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں تو شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ چوتھا وقت ہے جب اس کی زندگی بھر کے اعمال مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادات میں، نوافل میں روزے کا عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص موقع پر جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس جائے تو میں روزے سے رہوں۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی عمل کے بارے میں سوال کیا، مرنی بعمل، کوئی خاص عمل مجھے بتائیے نیکی کا کام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزے کو لازم پکڑو، روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اجر و ثواب میں، فضیلت میں اس کے مثل، اس کی نظیر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ دوبارہ انہوں نے یہی سوال کیا مرنی بعمل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اس کے مثل، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ تو نوافل میں اللہ رب العالمین کو روزے کا عمل بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں ایسے خاص مناسبتوں سے نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور شعبان میں بکثرت روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے رمضان کی تمرین اور تدریب ہے۔ جب آدمی رمضان سے پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دے گا، کچھ پہلے، بالکل 1-2 دن پہلے رمضان سے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن شعبان کے یہ جو شروع کے ایام ہیں، ان ایام میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس سے رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ایک طرح سے ایک مشق ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو جن کے روزے چھوٹ گئے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا خاص طور پر خواتین ہوں، ان کے لیے قضا کا ایک بہت مناسب موقع ہوتا ہے کہ یہ مہینے میں نفل روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مسنون ہے۔ تو ہمارے اگر روزے چھوٹ گئے ہوں یا ہمارے گھر میں خواتین کے روزے چھوٹے ہوں اور وہ اب تک قضا نہ کیے ہوں، تو رمضان سے پہلے ان ایام میں ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی بھی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، تو ہم کو غفلت نہیں برتنا چاہیے، بلکہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی اور عبادت کے کاموں میں اپنے آپ کو ہمیں مصروف رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے بکثرت روزے کا اہتمام، تو ہمیں روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔